نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے نکت کا من شیرو کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ اس کی وجہ سے اب شیرو کا اسے تیار ہونے کے لیے کہنا بھی جیسے شیرو کا پیار ہی لگا اسے۔ نکت خالہ، اگر تو مجھے ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیری تمنا ضرور پوری کروں گی۔ شیرو: تو ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں تب تک کسی سے مل کر آتا ہوں۔ مہرین: اب کس سے ملنا ہے؟ شیرو: ابھی آتا ہوں، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ اصل میں ریما نے اور میں نے اکیلے ملنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں نے گھر سے نکلتے ہی ریما کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں بائک کو ہوا میں اڑاتا ہوا جلدی سے اس جگہ پہنچ گیا۔ ریما گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ میرے آتے ہی وہ گاڑی سے اتری اور ہم دونوں اس بڑے سے پارک کے اندر چل دیے۔ دوپہر کی وجہ سے سوائے کچھ عاشق معشوق کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریما کو لیے ایک گھنی چھاؤں والے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ شیرو: تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ریما: دل کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی آنکھوں میں سما کر بند کر لوں اور پھر کبھی آنکھیں نہ کھولوں۔ ریما: آج ہی اچھی لگ رہی ہوں، روز اچھی نہیں لگتی کیا تمہیں؟ شیرو: سچ کہوں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ میں خود کو تمہارے ساتھ جوڑتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، اور اسی لیے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہ لے۔ ریما: مجھے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، میری ہر سانس تمہارے ہی نام ہے، صرف موت ہی مجھے۔ شیرو: ایسا کبھی مت کہنا، کبھی بھی نہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ زندگی میرے ساتھ یہ کھلواڑ پہلے بھی کر چکی ہے۔ اگر پھر سے وہ سب ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ ریما: آئی ایم سوری، میں کبھی ایسا نہیں کہوں گی، مگر تم بھی وعدہ کرو تم کبھی ایسا نہیں سوچو گے۔ چاہے کچھ بھی ہو، تمہارے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے۔ کسی ایک کے چلے جانے سے باقی سب کو سزا دینے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ شیرو: لیکن اس دل کو کیسے سمجھاؤں، یہ اور درد سہ نہیں پائے گا۔ ریما: اسے درد ہونے بھی نہیں دوں گی میں تمہیں اتنا پیار کروں گی، اتنا پیار کروں گی کہ تمہیں کبھی کوئی درد محسوس نہیں ہوگا۔ شیرو: میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سوا کچھ بھی یاد نہ رکھوں۔ ویسے یہ آج ہسبینڈ ڈے منانے کا خیال کہاں سے آیا تمہیں؟ ریما: کہاں سے مطلب، جب سے تمہیں چاہنے لگی ہوں تو اپنے آپ ہی ہر چیز جو تمہیں اچھی لگے اسے میں اپنانے لگی ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے جینس ٹی شرٹ کب کی چھوڑ دیں جو تمہیں پسند نہیں۔ اس دن کا بھی امی سے سنا تھا تو منا لیا، ویسے تو گھر میں کوئی نہیں مناتا کیونکہ پاپا تو ہیں نہیں اور تائی جان ان چیزوں میں پڑتی نہیں۔ امی کو ابھی نہیں پتہ اور نہ ہی میں نے باجی کو بتایا ہے، مگر روزینہ باجی کو تو پتہ چل ہی جائے گا، پتہ نہیں کیا سوچیں گی وہ۔ ویسے مہرین نے بھی تو منایا ہے، تمہیں کیسے لگا؟ شیرو: اب میں
اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ ایک بات بتاؤ، تم آج بڑا اس کا نام لے لے کر باتیں کر رہی تھیں، اور یہ کیا ہے؟ ساری زندگی ساتھ رہنے والی بات۔ ریما، تم نا بڑے بدھو ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جب سمجھ میں آئے گا تو تب دیکھوں گی کیا حالت ہوتی ہے تمہاری۔ شیرو، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو ریما؟ وہ سب چھوڑو، میں نے آج تمہارے لیے یہ دن منایا ہے، تو مجھے کیا دو گے؟ شیرو، حکم کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ ریما، جان تو پہلے ہی میری ہے، اور دل بھی۔ مجھے جو چاہیے وہ تم دیتے نہیں ہو۔ شیرو، کیا چاہیے جو میں نہیں دیتا؟ ریما، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ایک بار اپنا بنا لو۔ میں اس پہلے ملن کے احساس کو پانا چاہتی ہوں، اور تم ہو کہ دوسروں کو تحفے بانٹتے پھرتے ہو اور مجھے ہر بار بہانہ بنا دیتے ہو۔ شیرو، چلو اٹھو، آج ہی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ ریما، ارے ارے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تھوڑی نا، تمہیں پتہ نہیں آج میں نے تمہارے لیے یہ دن منایا ہے تاکہ تمہیں لمبی عمر ملے، اور تم شیرو، تم نے ہی تو کہا۔ اب تم آج نہیں کرنا چاہتی تو پھر تمہاری مرضی، دوبارہ میں نہیں کہنے والا۔ ریما، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ شیرو، ہاں۔ ریما، تو ٹھیک ہے، چلو پھر لے چلو جہاں تمہارا دل کرے۔ میں ریما کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ مجھے پتہ تھا اس نے آج خصوصی طور پر میرے لیے یہ دن منایا ہے۔ کمواری ہونے کے ناطے کبھی مانے گی نہیں، مگر اب اس نے مجھے بھی حیران کر دیا تھا یہ کہہ کر۔ شیرو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے، مرنا ہے۔ ریما، تمہارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اگر تم آج ہی کرنا چاہتے ہو تو آج ہی صحیح۔ شیرو، چپ، تمہیں پیار کرتا ہوں میں، کوئی ہوس کا پجاری نہیں، اور تمہارے ساتھ میں تبھی کروں گا جب ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ریما، مگر میرے دل کو چین نہیں ہے۔ شیرو، پلیز میری بات بھی تو سمجھو۔ ایک انجانا سا ڈر مجھے لگا رہتا ہے، کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ پلیز ایک بار مجھے اپنا بنا لو، اس کے بعد میں تمہیں دوبارہ وہ سب کرنے کو نہیں کہوں گی۔ پلیز میری اتنی سی بات مان لو۔ شیرو، مگر ریما، پلیز۔ شیرو، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم سب فرصت میں کریں گے، کوئی جلد بازی نہیں۔ ریما، خوش ہوتے ہوئے، جب تم کہو، جیسے تم کہو، بس مجھے ایک بار اپنا بنا لو تاکہ میرے اندر کا ڈر ختم ہو جائے۔ شیرو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تو ویسے بھی میں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ چلو اب مجھے پیاری سی پپی دو۔ ریما، نہ، آج نہیں۔ شیرو، کیوں؟ ریما، آج میں نے یہ دن منانا ہے، جب تک پورا دن نہیں ہوتا تب تک نہیں۔ شیرو، یہ تو ناانصافی ہے، میرے لیے دن منایا ہے نا، اور مجھے ہی نہیں دو گی؟ ریما، کیونکہ اگر میں تمہیں کس کروں گی تو پھر میرا دل
وہ کرنے کا کرے گا نا، اس لیے کم از کم آج کے دن تو نہیں۔ اگر میرا پیار چاہیے تو رات کو آ جانا، اور چاہے تو جو مرضی کر لینا۔ شیرو بے شرم پھر سے شروع ہو گئی۔ چلو آج کی کس ادھار رہ گئی۔ میں نے ریما کو ساتھ لگا لیا۔ ریما، یہ کیا تھا؟ شیرو، یہ تو سود ہے، قرض تو بعد میں لے لوں گا۔ ریما، بدمعاش، ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ کچھ دیر اور ہم دونوں ساتھ رہے اور پھر ریما گھر چلی گئی۔ ریما سے ملنے کے بعد ثمینہ میڈم کے گھر آ گیا۔ بائک کی آواز سنتے ہی ثمینہ میڈم نے دروازہ کھولا۔ ثمینہ میڈم ابھی بھی انہی کپڑوں میں تھیں جن میں وہ کالج تھیں۔ دوسری طرف راشد قریشی کے دکانوں پر چھاپے پڑنے اور غیر قانونی سامان پکڑے جانے کے بعد جہاں ایک طرف سکندر خان اور عمران فرحت جشن کی تیاری میں لگے تھے، وہیں راشد قریشی بھی خود کو بچانے کے لیے وکیلوں کی فوج کھڑی کر رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا یہ کس کی سازش ہے، مگر پہلے خود کو بچانا ضروری تھا، اس سے پہلے کہ پولیس اسے گرفتار کرے۔ راشد قریشی بھی کوئی نیا یا کچا کھلاڑی نہیں تھا، اس لیے وہ خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ سب سے ضروری یہ بات تھی کہ ابھی تک پولیس کی طرف سے نہ اسے بلایا گیا تھا، نہ اس کے نام کے کوئی اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے بڑے بڑے وکیلوں سے رابطہ کر لیا تھا، اور ساتھ ہی وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنے لوگوں سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کس کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ حیات صاحب بھی روبینہ خان کے کام سے خوش تھے، اور وہ اب راشد قریشی کے نام کے وارنٹ نکلوانے کے لیے تیار بھی تھے، مگر ابھی تک روبینہ خان نے اس کے لیے نہیں کہا تھا۔ ادھر عمران فرحت بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابھی تک پولیس نے راشد قریشی کو اریسٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، مگر یہ بات تو صرف روبینہ خان ہی بتا سکتی تھی، اور اس سے پوچھنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ روبینہ خان کے لیے اس وقت راشد قریشی سے زیادہ اہمیت کا حامل مہوش کا کیس تھا۔ سکندر خان اور عمران فرحت اپنے ٹھکانے پر 1 on 1 میٹنگ میں مصروف تھے۔ عمران فرحت، کام تو تم نے بالکل صحیح کر دیا ہے راشد کا، لیکن ابھی تک پولیس نے اسے پکڑا کیوں نہیں؟ اوپر سے میں نے پتہ کیا ہے کہ ابھی تک پولیس نے اس کے خلاف وارنٹ بھی جاری نہیں کیا، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ سکندر خان، کیسی باتیں کرتے ہو یار، اتنے پکے ثبوت پولیس کے ہاتھ لگے ہیں کہ وہ کمینہ بچ ہی نہیں سکتا، اور پھر اپنے آدمیوں نے بھی تو قبول کیا ہے نا اس کا نام۔ تھوڑا صبر کر، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک MN ہے، اتنی آسانی سے پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ آج نہیں تو کل کمینہ پولیس کے ہاتھ آ ہی جائے گا۔ تو بس کوئی بھی کسی قسم کا غلط کام نہ کرنا، نہ ہی ظاہر ہونے دینا کہ تیرا اس مسئلے سے
کوئی تعلق ہے، اور جیسے ہی وہ کہیں ملیں، یہ بات ہو تو اس کے ساتھ پوری ہمدردی دکھانا اور مدد کرنے کی بات کرنا، تاکہ اسے بھی کوئی شک نہ ہو۔ ویسے اپنی بیٹی کی سالگرہ کی پارٹی میں نے اسے بھی بلایا ہے۔ اگر تب تک پولیس نے اسے نہ اٹھایا تو وہاں مل لینا۔ صحیح سے عمران فرحت، تو شروع سے ہی رنگ بدلنے میں ماسٹر ہے۔ پتہ نہیں کیا کھا کر پیدا کیا تیرے ماں باپ نے تجھے، تو اپنے سگوں کو ہی کھا گیا۔ سکندر خان، خود زندہ رہنا ہے تو کبھی کبھی اپنوں کو بھی کھانا پڑتا ہے، تو کون سا کم ہے۔ یہ سب چھوڑ، پرسوں میری بیٹی کی سالگرہ کی پارٹی میں ٹائم سے آ جانا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہے، کچھ بڑے آفیسر، اور وہ روبینہ خان بھی آئے گی۔ صحیح سے مل لینا۔ اسے دیکھتے ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہے۔ عمران فرحت، اس کا تو نام مت لے، کمینی کا سارا دھندا چوپٹ ہوا پڑا ہے۔ سکندر خان، دماغ ٹھنڈا رکھ اپنا، فی الحال وہ ہمارے کام کی ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ اگر زیادہ پریشان کرے گی تو ٹرانسفر کروا دیں گے۔ عمران فرحت، اگر کرسی کی بات نہ ہوتی تو کمینی کو اب تک اوپر ٹرانسفر کروا دیتا۔ تو کہتا ہے تو ابھی کمینی کو کچھ نہیں کہوں گا، مگر بعد میں دیکھ لیں گے۔ چل، پہلے کچھ موج مستی کر لیں۔ آج اتنی اچھی خبر سنائی ہے تو نے، پارٹی تو بنتی ہے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا رہا اور میں شمائلہ کو چھوڑنے اس کے سسرال چلا گیا۔ وہاں جب میں نے اس کی نند کو دیکھا تو وہ اتنی بھی بری نہیں تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اور پھر میں نے وہاں رہتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ سیٹ کر لیا، اور پھر ایک دن وہ مجھے ایک جگہ پر لے گئی۔ اندر آتے ہی اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولی، آج بہت آگ لگی ہے، آج مجھے تمہاری بہت ضروری ہے، آج مجھ پر رحم مت کھانا۔ میں نے بھی اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے ہما کی بات ماننی چاہیے، اور پھر میں نے 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ریل گاڑی کو چلایا، اور بیچ بیچ میں جو رکاوٹ آئی اس کو اپنی گاڑی کے نیچے رون دیا۔ جیسے ہی گاڑی اسٹیشن پر پہنچی تو میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا اماں ہما میرے پاس ہی پڑی ہوئی تھی، وہ بھی نیند میں تھی۔ میں نے ہما کو دیکھا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اس کو چھیڑا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہما، کیا کر رہے ہو؟ پہلے ہی میری حالت بری ہوئی پڑی ہے اور تم اور تنگ کر رہے ہو۔ دیکھو کیا حالت کر دی ہے۔ شیرو، خود ہی تو کہہ رہی تھیں کہ آج رحم مت کھانا، اب شکایت کر رہی ہو۔ مزہ نہیں آیا کیا؟ ہما، مزہ تو اتنا آیا کہ جتنا کبھی نہیں آیا تھا۔ سچ میں تم اصلی مرد ہو۔ شیرو، تم تو بڑے مزے سے کہہ رہی تھیں ریل گاڑی اور تیز چلاؤ، ویسے تم بھی بڑا مزہ دیتی ہو، کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟ لگتا ہے بہت لوگوں سے مل چکی ہو اب تک۔ ہما، اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ یہ سب خود ہی آ جاتا ہے۔
میں لائف کا مزہ لینے والوں میں سے ہوں۔ رہی کسی سے ملنے کی بات، تو اتنے لوگوں سے بھی نہیں ملی۔ اب تک 5-6 لوگوں سے مل چکی ہوں، مگر تمہارے جیسا ایک بھی نہیں ملا آج تک۔ سب مجھ سے مل کر تھک جاتے تھے، لیکن آج تم نے میری بس کروا دی۔ شیرو، تو آج سے تم میری ہونا۔ ہما، تمہارے لیے تو کچھ بھی بننے کو تیار ہوں۔ تم سچ میں اصلی مرد ہو۔ اب تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اب میں تمہیں اپنا بنا کر رکھوں گی۔ شیرو، اچھا، مگر اس کے لیے تمہیں پوری طرح سے میرا بننا پڑے گا، تبھی میں تمہیں پیار کروں گا۔ ہما، بن تو گئی ہوں تمہاری، اور کیا کروں اب اس کے لیے؟ شیرو، میرا اصول ہے، میں جس سے ملتا ہوں اس کی سہیلی پری سے بھی ملتا ہوں۔ جب تک تم مجھے اپنی سہیلی سے نہیں ملواؤ گی، تب تک تم میری نہیں بنو گی۔ ہما، مگر میں کیسے اپنی سہیلی کی تمہارے دوست سے ملاقات کروا سکتی ہوں؟ شیرو، سوچ لو، منظور ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ ہما، ایسا مت کہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پری سے بھی مل لینا، لیکن فی الحال تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شیرو، ویسے ایک بات بتاؤ، اب تک کس کس سے مل چکی ہو؟ ہما، یہ کیوں پوچھ رہے ہو شیرو؟ بس ایسے ہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس سے مل چکی ہو اور کیسے۔ ہما، سب سے پہلے میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملی تھی جب میں اسکول میں تھی۔ اس کے بعد کالج میں 2-3 بوائے فرینڈ بنے، اور پھر ایک دفعہ اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ ریل گاڑی کا سفر کیا تھا، اور ایک میرا شوہر۔ شیرو، بس اتنی ہی؟ تو آج کل کس کے ساتھ پارٹی کر رہی ہو؟ تم جیسی لڑکی تو رہ نہیں سکتی۔ تو بتاؤ مجھے، آج کل تمہاری خدمت کون کر رہا ہے؟ ہما، میرا ایک دوست ہے، مگر میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ شیرو، کیوں؟ ابھی تو تم میری بننا چاہتی تھیں، اور اب مجھے نام بھی نہیں بتا سکتی۔ ویسے میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون ہے جس سے تم ملتی ہو آج کل۔ میری اس بات سے ہما اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شیرو، اپنے بھائی حسیب سے ملتی ہو آج کل؟ ہما، تمہیں کیسے پتہ؟ یہ جھوٹ ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔